بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ماں باپ اس کا اچھا نام رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، اس کی شناخت کراتا ہے، اس کی پہچان ہوتا ہے، اسی نام سے زندگی بھر اسے پکارا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث میں ہے کہ تدعون یوم القیامت باسمائکم و اسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے آبا و اجداد کے ناموں سے پکارا جائے گا، یعنی اپنے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں، اس لیے تم اپنے اچھے نام رکھو۔ تو وہ نام وہ رکھیں جس کا معنی اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی ترغیب دی ہے، اور آپ نے جہاں محسوس فرمایا کہ شخص کا نام ایسا ہے جس کا معنی برا ہے، تو آپ نے تبدیل فرما دیا۔ ایک شخص ہے جن کا نام حزن تھا، حزن کا معنی ہوتا ہے غمگین یا غم، تو آپ نے نام تبدیل فرمایا کہ سہل رکھو، ہمارا نام آئندہ سہل ہوگا۔ سہل کا معنی آسانی پیدا کرنے والا۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا جمرہ۔ جمرہ کا معنی ہوتا ہے انگارہ۔ تو پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا شہاب کے۔ شہاب کا معنی شعلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرکہ، جلن سے۔ حرکہ علاقے کا نام ہوگا یا خاندان کا نام۔ پھر پوچھا کہ کہاں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حرۃ النار، آگ کے ٹیلے پر، اس کا معنی یہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کس جگہ؟ اس نے کہا ذات نزا، بھڑکنے والے ٹیلے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے حیران ہوئے اور فرمایا کہ جلدی گھر پہنچو، اس لیے کہ تمہارے اہل و عیال آگ میں جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ وہاں پہنچا، اپنے گھر والوں جا کے دیکھا ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ جل کے ختم ہو گئے تھے۔ تو لوگ بعض اوقات اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے، خود کو بڑا آدمی ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے غلط نام رکھتے ہیں۔ اب اس شخص کے جتنے بھی نام تھے، والد کا نام، اپنا نام، علاقے کا نام، خاندان کا نام، ان سب سے آگ ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ غلط نام تھے۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں 1680 نمبر پہ موجود ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں بچوں کے اچھے نام رکھیں، انبیاء علیہ السلام والے، صحابہ کرام والے، اچھے معنی والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا۔ قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، طیب کا معنی پاکیزہ، طاہر کا معنی پاکیزہ ہے۔ اپنے نواسوں کے نام حسن و حسین رکھے، دونوں کا معنی حسین، خوبصورت ہے۔ بعض لوگ ایسا نام رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ نام مسٹر کا ہے یا مس کا ہے، مثلا نسیم۔ اب لوگ، مردوں نے بھی نام رکھا ہوا ہے، عورت نے بھی رکھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا۔ تسنیم، یہ بھی ایسا ہی نام ہے، لوگ مرد بھی رکھ رہے ہیں، عورتیں رکھ رہی ہیں۔ تسلیم لام کے ساتھ، یہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اچھا نام رکھنا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، تاکہ جب اسے پکارا جائے تو اچھے نام سے پکارا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اصدق الاسماء حارث و حمام، سب سے سچے نام دو ہیں، حارث اور حمام۔ حارث کا معنی کاشت کرنے والا، اور حمام کا معنی غور و فکر کرنے والا۔ ہر آدمی کاشت کرتا ہے، یہ تو زمین پہ کاشت کرتا ہے یا اپنی آخرتی کھیتی دنیا میں کاشت کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے۔ حمام کا معنی غور و فکر کرنے والا، ہر آدمی غور و فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم بچیوں کے اچھے نام رکھیں، علماء سے مشورہ کریں کہ دین کی روشنی میں اچھا نام کون سا ہوتا ہے۔ نئے نئے نام کے چکر میں نہ رہیں۔ اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ایسا نام رکھیں جو پہلے کسی نے رکھا نہ ہو، تو یہ کوئی دین کی روایت نہیں ہے، بلکہ دین کی روایت ہے کہ اچھا نام رکھا جائے، اچھے معنی والا اور صلحاء والا، نیک لوگوں والا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔